فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت، فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ سماعت فرما رہے ہیں الکوثر فی تفسیر القرآن جلد پنجم۔ مفسر قرآن ہیں محسن علی نجفی صاحب۔ سورہ طٰہٰ کی ابتدا ہے۔ سورہ طٰہٰ میں 135 آیات ہیں اور یہ قرآن مجید کا 20واں سورہ ہے۔ اس سورہ کے مضمون سے اس کا مکی ہونا ظاہر ہے۔ مضمون آیات اور بعض واقعات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ سورہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس وقت نازل ہوا جب مسلمان مکہ میں نہایت ہی غیر مساعد حالات سے دوچار تھے۔ تفسیر البرہان میں آیا ہے کہ ابو رافع کہتے ہیں کہ مجھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک یہودی کے پاس بھیجا کہ کچھ قرض لے کر آیا جائے۔ اس یہودی نے قرض دینے سے انکار کیا۔ اس پر آیت نمبر 131 نازل ہوئی، لیکن اس روایت سے سورہ کا مدنی ہونا ثابت نہیں۔ یہ سورہ موجودہ ترتیب کے مطابق 20واں سورہ ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ سورہ بعثت کے 5ویں سال نازل ہوا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے، یہ بھی روایت تفسیر البرہان کی ہے، کہ سورہ طٰہٰ پڑھنا نہ چھوڑو، چونکہ اللہ تعالیٰ اس سورہ اور اس کے پڑھنے والے کو دوست رکھتا ہے۔ یہ سورہ مبارکہ ان مضامین پر مشتمل ہے: نمبر 1 توحید الہی، نمبر 2 حضرت موسیٰ کا تذکرہ، نمبر 3 سامری کا واقعہ، نمبر 4 آدم علیہ السلام اور ابلیس کا واقعہ، نمبر 5 ماد کے بارے میں بعض حقائق۔ ابتدا کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی۔ بنام خدا مہربان و رحیم۔ طٰہٰ، ہم نے یہ قرآن آپ پر اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں۔ تفسیر آیات۔ طٰہٰ یہ ہر سورہ کی ابتدا میں مذکور حروف مقطعات میں سے ہے، لیکن بعض روایات کے مطابق یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسماء مبارکہ میں سے ہے۔ تفسیر ثلبی میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے، طٰہٰ کے معنی ہم اہل بیت کی طہارت کے ہیں۔ پھر امام علیہ السلام نے اسی آیت کی تلاوت فرمائی۔ ثلبی نے اپنی تفسیر میں اسی قسم کی روایت ابو سعید خدری صحابی اور ابو الحمراء سے بیان کی ہے۔ یہی روایت طبرانی نے اپنی منجم میں ابو سعید خدری سے بیان کی ہے، اور یہ روایت البیاضی صراط مستقیم کی جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر 186 پر بھی موجود ہے۔ اس آیت کے شان نزول میں شیعہ سنی مصادر میں بعض ایسی روایات موجود ہیں جو سیاق آیت سے ہم آہنگ نہیں ہیں۔ بعض روایت میں آیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز میں صرف ایک پاؤں پر کھڑے ہوتے تھے۔ بعض دیگر روایت میں آیا ہے کہ آپ انگلیوں پر کھڑے ہوتے تھے۔ جس پر یہ آیت نازل ہوئی، ہم نے آپ پر قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں۔ البتہ بعض روایت میں آیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری رات
اٹھا کرتے اور پاؤں میں ورم پڑ جاتا تھا، جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باری باری ایک پاؤں پر وزن رکھتے اور دوسرے کو اٹھا کر رکھتے تھے، جس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ اے کپڑوں میں لپیٹنے والے، رات کو اٹھا کیجیے مگر کم۔ اور یہ ہے سورہ مزمل کی آیت نمبر 1 اور 2۔ دوسری آیت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر نماز پڑھتے تھے کہ آپ کے دونوں پاؤں میں ورم آ جاتا تھا۔ یہ بھی سورہ مزمل کی آیت نمبر 2 ہے۔ دوسری بہت سی روایت سے اس روایت کی تائید ہوتی ہے۔ إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى، بلکہ یہ تو خوف رکھنے والوں کے لیے صرف ایک یاد دہانی ہے، یہ اس کی طرف سے نازل ہوا ہے جس نے زمین اور بلند آسمانوں کو بنایا ہے۔ تفسیر آیات: صرف خدا کا خوف دل میں رکھنے والوں کے لیے قرآن یاد دہانی ہے۔ واضح رہے کہ ہر انسان کی فطرت اور جبلت میں خدا پرستی ودیت ہے، مگر اکثر لوگ اپنی فطری تقاضے پورے نہیں کرتے، کیونکہ منفی تربیت اور مخالف رجحانات فطرت پر غالب آ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے فطرت کی آواز دب جاتی ہے۔ اور اگر مخالف رجحانات کا دباؤ نہیں ہے تو ایسے لوگوں کو فطرت کی طرف بلایا جاتا ہے۔ یہی وہ لوگ ہوں گے جن کے دل میں خدا کا خوف ہے، اپنی فطرت پر قائم ہیں، تاہم فطرت کے تقاضے پورا کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ ایسے لوگوں کو یاد دلایا جائے تو ان کی فطرت زندہ ہو جاتی ہے۔ اگر فطرت میں یہ باتیں پہلے سے موجود نہ ہوتی تو انبیاء کی دعوت کی کوئی پذیرائی نہ ملتی۔ چنانچہ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام انبیاء کے فرائض بیان فرماتے ہوئے فرمایا، اللہ نے ان میں اپنے رسول مابعوث کیے اور لگاتار انبیاء بھیجے تاکہ ان سے فطرت کے عہد و پیمان پورے کرائیں، ان کی بھولی ہوئی نعمتیں یاد دلائیں، پیغام میں ربانی پہنچا کر حجت تمام کریں۔ اور یہ نہج البلاغہ کا خطبہ نمبر 1 کا ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ الرحمن على العرش استوى، وہ رحمان جس نے عرش پر اقتدار قائم کیا۔ تفسیر آیت: اللہ کے عرش پر متمکن ہونے کے سلسلے میں چند ایک مباحث سورہ اعراف کی آیت نمبر 54 میں گزر چکے ہیں۔ عرش کائنات کی تخلیق کے بعد تدبیر کائنات سے مربوط مقام کا نام ہے۔ اس اعتبار سے عرش کی یہ تعریف بنتی ہے۔ عرش اس مقام کا نام ہے جہاں سے کائنات کے نظام سے متعلق احکام صادر ہوتے ہیں۔ اور یہ حدیث ہے تفسیر المیزان کی۔ له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، اور جو کچھ آسمانوں اور جو کچھ زمین میں ہے اور جو کچھ ان کے درمیان اور جو کچھ زمین کی تہ میں ہے، سب کا وہی مالک ہے۔ تفسیر آیت: اللہ تعالیٰ کل موجودات کا مالک ہے۔ ان موجودات میں سے جو انسان کے لیے قابل فہم و ادراک ہیں ان کا ذکر ہے، اس لیے زمین کی تہ کا ذکر ہے تاکہ انسان کا ذہن یہ باور کرے کہ کوئی چیز اللہ کی ملکیت سے خارج نہیں ہے۔ وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، اور اگر آپ پکار کر بات کریں تو وہ رازوں کو بلکہ اس سے زیادہ مخفی باتوں کو بھی یقیناً جانتا ہے۔ تفسیر آیات: اللہ تعالیٰ کے علم کی جامعیت کی طرف اشارہ ہے کہ کوئی بات بلند آواز سے کہو یا راز میں رکھو، اللہ جانتا ہے، بلکہ اس سے زیادہ پوشیدہ باتوں کو بھی جانتا ہے جو انسان کی رسائی میں نہیں ہے۔ اللہ نگاہوں کی خیانت اور جو کچھ سینوں میں پوشیدہ ہے اس سے واقف ہے۔ اور یہ ہے سورہ غافر کی آیت نمبر 19 کا ترجمہ۔ اللہ لا الہ الا ہو لہ الاسماء الحسنی، اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، بہترین نام اسی کے ہیں۔ تفسیر آیت: پرستش کے جتنے محرکات ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ ہی میں موجود ہیں۔ تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو سورہ فاتحہ کی ایاک نعبد و ایاک نستعین کی تفسیر،
اللہ کے علاوہ کسی اور پر کوئی لفظ دلالت کرتا ہے تو وہ کما حقو نہیں ہوتا۔ مثلاً اگر کسی کو عالم کہا جائے تو عالم اس شخص پر کما حقو دلالت نہیں کرتا، کیونکہ وہ علم اس عالم کے پاس ہے جو وہ عارضی اور ناقص ہے، نہ اس کا ذاتی ہے بلکہ کسی کا دیا ہوا ہے، نہ وہ تمام معلومات کا علم رکھتا ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کا علم کسی کا دیا ہوا نہیں بلکہ ذاتی ہے، اور وہ تمام معلومات کا علم رکھتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی قدرت اور حیات ذاتی اور کامل ہے، عارضی اور ناقص نہیں ہے، لہٰذا علم، حیات، قدرت وغیرہ میں جو بھی جمال و کمال قابل تصور ہے وہ سب اللہ تعالیٰ کا علم ہے۔ ہم علیم، قدیر، حی اور قادر کے اسما سے اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ اسماء حسنہ کے بارے میں تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو سورہ اعراف کی آیت نمبر 180۔ وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى إِذْ رَأَىٰ نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِمْ كُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَعَلِّي آتِيكُم مِّنْهَا بِقَبَسٍ أَوْ أَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدًى۔ اور کیا آپ تک موسیٰ کی خبر نہیں پہنچی ہے؟ جب انہوں نے ایک آگ دیکھی تو اپنے گھر والوں سے کہا، ٹھہر جاؤ، میں نے کوئی آگ دیکھی ہے، شاید میں اس میں سے تمہارے لیے کوئی انگارے لے آؤں یا آگ پر پہنچ کر راستے کا پتہ کروں۔ تفسیر آیات۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین سے واپس مصر جاتے ہوئے صحرائے سینا سے گزر رہے تھے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آگ کی روشنی صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھی تھی، بال بچے ہمراہ تھے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ کنبے کے افراد 2 سے زیادہ تھے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے موسم جاڑے کا تھا، اور یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ راستہ گم کر دیا گیا تھا، مگر در حقیقت منزل کے قریب یعنی مقدس وادی طویٰ پہنچ گئے تھے۔ فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ يَا مُوسَى إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى۔ پھر جب وہ آگ کے پاس پہنچے تو آواز آئی، اے موسیٰ، میں ہی آپ کا رب ہوں، بس اپنی جوتیاں اتار دیں، بتحقیق آپ طویٰ کی مقدس وادی میں ہیں۔ تفسیر آیت۔ اس ندا کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پہچان لیا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، کیونکہ اس آواز کو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عام ظاہری حواس سے نہیں سنا کہ شک کی گنجائش رہ جائے، بلکہ اپنے باطنی حواس سے سنا جس میں شک کی گنجائش نہیں رہ جاتی۔ جوتا اتارنا بلحاظ ادب و احترام ہی ہو سکتا ہے۔ کہتے ہیں اسرائیلی تہذیب میں بھی جوتا اتارنا ادب میں شمار ہوتا تھا۔ آیت کا اگلا جملہ کہ آپ طویٰ کی مقدس وادی میں ہیں بتاتا ہے کہ نالین کا اتارنا ادب و احترام کے لیے تھا۔ طویٰ کی وادی کو نزول وحی کا مقام ہونے کی وجہ سے تقدس حاصل ہوا ہے، اس لیے اس وادی کی مٹی سے پاؤں کا مس ہونا بھی مطلوب ہو سکتا ہے۔ وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ۔ اور میں نے آپ کو منتخب کر لیا ہے، لہٰذا جو وحی کی جاری ہے اسے سنیں۔ تفسیر آیت۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت اور رسالت کے لیے برگزیدہ فرمایا۔ الہی مناصب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اندھی بانٹ نہیں ہوتی، بلکہ اہلیت اور قابلیت کی بنیاد پر ملتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ کلمات تمہیدی تھے، اس جملے کے بعد وحی کے ذریعے حضرت موسیٰ کے کندھوں پر بار رسالت رکھا جا رہا ہے۔ إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري۔ میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، بس صرف میری بندگی کرو اور میری یاد کے لیے نماز قائم کریں۔ تفسیر آیت۔ اصل وحی کا آغاز یا بار رسالت کی ابتدا توحید سے ہوتی ہے، جو تمام انبیاء کی رسالت کی بنیاد ہے۔ میری یاد کے لیے نماز قائم کرو، یہ عبادت کا سب سے اعلیٰ مرتبہ ہے کہ نماز نہ برائے ثواب پڑھی جائے، نہ برائے نجات از عذاب پڑھی جائے، بلکہ صرف برائے خدا پڑھی جائے،
چونکہ کمال کے سامنے جھکنا خود ایک کمال ہے، اگرچہ برائے ثواب یا برائے خوف و عذاب پڑھی جانے والی نماز بھی درست ہے۔ چنانچہ فرمایا سورہ انبیاء کی آیت نمبر 90 میں، یہ لوگ کارائے خیر میں سبقت کرتے تھے اور شوق و خوف دونوں حالتوں میں ہمیں پکارتے تھے اور ہمارے لیے خشوع کرنے والے تھے۔ نکات: سب سے اعلیٰ مرتبے کی عبادت اللہ کی کبریائی کا درک کرنا اور پھر سجدے میں ریز ہونا ہے۔ ان الساعة آتية اكاد اخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فترضى۔ قیامت یقیناً آنے والی ہے، میں اسے پوشیدہ رکھوں گا تاکہ ہر فرد کو اس کی صحیح کے مطابق جزا ملے۔ بس جو شخص قیامت پر ایمان نہیں رکھتا اور اپنی خواہشات کی پیروی کرتا ہے، کہیں وہ آپ کو اس راہ سے نہ روک دے، ایسا ہوا تو آپ ہلاک ہو جائیں گے۔ تفسیر آیت: توحید کے بعد دین کا بنیادی عقیدہ ماد ہے، جس میں ہر شخص کو اپنے عمل کا حساب دینا ہے۔ نمبر 2، قیامت کب برپا ہوگی؟ یہ اس علم غیب میں سے ہے جسے سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی نہیں جانتا۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 187 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، یہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ قیامت واقع ہونے کا وقت کب ہے؟ کہہ دیجئے اس کا علم صرف میرے رب کے پاس ہے۔ تفسیر کی پوائنٹ نمبر 3، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پہلے ہی قدم پر منکرین قیامت کے مقابلے میں قیام کے لیے آمادہ کیا، ساتھ منکرین کے عزائم سے آگاہ کیا جا رہا ہے کہ وہ آپ کی قیامت کی تبلیغ کی راہ میں رکاوٹ ڈالیں گے۔ نمبر 4، منکرین کے انکار قیامت کے عوامل کی نشاندہی بھی فرمائی، جو خواہش پرستی ہے، چونکہ قیامت کا تصور نہ ہونے کی صورت میں انسان خواہش پرستی میں آزاد ہو جاتا ہے۔ نمبر 5، انکار قیامت کا نتیجہ ابدی ہلاکت ہے، کیونکہ قیامت کا منکر کسی جرم کے ارتکاب سے باز نہیں آئے گا۔ اہم نکات: نمبر 1، قیامت کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو حاصل ہے۔ نمبر 2، خواہش پرست مجرم حساب و عدالت سے بھاگتا ہے۔ وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي اتوكل عليها واهش بها على غنمي ولي فيها مآرب اخرى۔ اور اے موسیٰ، یہ آپ کے دہانے ہاتھ میں کیا ہے؟ موسیٰ نے کہا، یہ میرا عصا ہے، اس پر میں ٹیک لگاتا ہوں اور اس سے اپنی بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں، اور میرے لیے اس میں کئی اور مفادات بھی ہیں۔ تفسیر آیت: یہ سوال اس بات کی تاکید کے لیے ہے کہ آنے والے معجزاتی واقعے کے لیے کسی قسم کا شبہ باقی نہ رہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں وہی جامد اور خشک بے جان عصا ہے جس سے ہمیشہ مختلف کام لیے جاتے رہے ہیں۔ جواب میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نہ صرف یہ کہا کہ یہ میرا عصا ہے، بلکہ ان کاموں کا بھی ذکر کیا جو اس عصا سے لیے جاتے ہیں۔ اس عصا سے معمول کے سارے کام لیے جاتے ہیں جو ایک جامد اور بے جان لاٹھی سے لیے جا سکتے ہیں۔ اس سے اپنی بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں سے معلوم ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بکریاں چرانے کا کام کرتے تھے۔ روایت کے مطابق جب مصر واپس جا رہے تھے تو کچھ بکریاں ہمراہ تھیں۔ اس سے پہلے بھی حضرت شعیب علیہ السلام کے لیے 10 سال بکریاں چرانے کا کام کرتے رہے تھے۔ اہم نکات: نمبر 1، انبیاء علیہ السلام بھی اپنی معیشت کے لیے ذرائع استعمال فرماتے ہیں۔ قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى۔ فرمایا، اے موسیٰ، اسے پھینکیں۔ پس موسیٰ نے اسے پھینکا تو وہ یکا یک سانپ بن کر دوڑنے لگا۔ تفسیر آیت: لاٹھی کا دفتن سانپ بن جانا معجزہ ہے۔ معجزات عام طبیعتی قوانین کے دائرے میں وقوع پذیر نہیں ہوتے، کیونکہ ایک خشک لکڑی کا دفتن متحرک سانپ میں تبدیل ہونا عام طبیعتی قوانین کے تحت ممکن نہیں ہے۔ ہم نے اس سے بھی پہلے اس بات پر روشنی ڈالی ہے کہ معجزے کو عام طبیعتی قوانین کے تناظر میں دیکھنا صحیح نہیں ہے، کیونکہ معجزے کے پیچھے اس کے اپنے علل اور اسباب ہوتے ہیں جنہیں ہرگز
ہر کوئی تسخیر نہیں کر سکتا۔ یہاں سے معجزہ ہوتا ہے۔ کسی مریض کو دوائی کے ذریعے شفا ملی ہے تو اس کے علل و اسباب قابل تسخیر ہیں، اور اگر دست مسیحا سے شفا ملی ہے تو یہاں جو علل و اسباب کار فرما ہیں وہ دوسروں کے لیے قابل تسخیر نہیں ہے۔ واضح رہے کہ مصر میں جہاں موسیٰ کو تبلیغ کرنا تھی وہاں سانپ کی حیثیت ایک دیوتا کی تھی اور اس کی پوجا ہوا کرتی تھی۔ اور یہ تفسیر ہے دریا بادی، صفحہ نمبر 639 پر۔ قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى۔ اللہ نے فرمایا اسے پکڑ لیں اور ڈریں نہیں، ہم اسے اس کی پہلی حالت میں پلٹا دیں گے۔ تفسیر آیت۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سانپ کو دیکھ کر ڈر گئے تھے، اور یہ خوف ایک طبعی امر ہے۔ بعض لوگ خوف اور خشیت میں فرق کے قائل ہیں۔ غیر خدا سے خشیت انبیاء کے لیے روا نہیں ہے، جبکہ خوف میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بعض دیگر لوگ کہتے ہیں کہ اگر حادثہ مخلوق کی طرف سے ہو، جیسے آتش نمرود، تو نہ ڈرنا کمال ہے، اور نہ امر خالق کی طرف سے ہو، اس سے ڈرنا کمال ہے۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایسا کیوں نہیں کہ جو حادثہ اللہ ارحم الراحمین کی طرف سے ہو اس سے نہیں ڈرنا چاہیے، اور جو حادثہ نادان انسانوں کی طرف سے ہو اس سے خوف کرنا اور بچنا چاہیے۔ بہرحال اس قسم کے خوف کا مطلب شر سے بچنے کی کوشش کا نام ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بادی النظر میں اس سانپ کو شر سمجھے تھے۔ اس شر سے بچنے کے احساس کو خوف کہتے ہیں، جو ایک طبعی امر ہے، لہذا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا خوف کوئی نامناسب بات نہیں۔ واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى۔ اور اپنے ہاتھ اپنے بغل میں رکھیے تو وہ بغیر کسی عیب کے چمکتا ہوا نکلے گا، یہ دوسری نشانی ہے، یہ اس لیے کہ ہم تمہیں اپنی بڑی نشانیاں دکھائیں گے۔ تفسیر آیات۔ یہ دوسرا معجزہ ید بیضا ہے۔ یہ معجزہ جو ہاتھ چمکنے سے عبارت ہے غیر عیب کے ہے، چونکہ عیب معجزہ نہیں عیب ہوتا ہے۔ اس جملے کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ توریت میں ہاتھ چمکنے کو برس کا مرض بتایا جاتا ہے۔ اذهب إلى فرعون إنه طغى۔ اب آپ فرعون کی طرف جائیں کہ وہ سرکش ہو گیا ہے۔ تفسیر آیت۔ رسالت کا حکم ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ زمانے کی بڑی طاقت سرکش فرعون کی طرف جانے کا حکم نہایت سنگین حکم ہے، چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معاصر فرعون بڑا جابر و متکبر تھا۔ قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري۔ موسیٰ نے کہا میرے پروردگار میرا سینہ کشادہ فرما اور میرے کام کو میرے لیے آسان کر دے۔ تفسیر آیت۔ صدر کے لغوی معنی ہیں سینہ، مگر یہاں شرح صدر سے مراد سینے کی کشادگی نہیں بلکہ فکری افق میں کشادگی ہے۔ اس کشادگی کی صورت میں فکر و ذہن میں حقائق کے لیے گنجائش پیدا ہو جاتی ہے۔ افق انسان میں وسعت سے ذہن آفاقی ہو جاتا ہے، مشکلات کا صحیح خد و خال سامنے آ جاتا ہے، جس کی وجہ سے انسان مشکلات سے مروب نہیں ہوتا۔ اس لیے رسالت کا بار گراں دوش رسول پر رکھتے ہوئے شرح صدر کے ذریعے آنے والی مشکلات کے لیے رسولوں کو تیار کیا جاتا ہے۔ چنانچہ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں فرمایا، سورہ علم نشرہ کی آیت نمبر 1، کیا ہم نے آپ کا سینہ کشادہ نہیں کیا؟ دوسری جگہ فرمایا سورہ زمر کی آیت نمبر 22، کیا وہ شخص جس کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا ہو، جسے اپنے رب کی طرف سے روشنی ملی ہو؟ مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شرح صدر کی تعریف میں فرمایا، یہ حدیث بحر الانوار کی جلد نمبر 65 میں اور صفحہ نمبر 236 میں موجود ہے۔ حدیث ہے کہ شرح صدر ایک نور ہے جو اللہ قلب مومن میں ڈال دیتا ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے، اور یہ حدیث ہے الکافی میں کی جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر 218 پر۔ حدیث ہے
مومن کی فہم و فراست سے ہوشیار رہو، کیونکہ وہ نور خدا کی روشنی میں دیکھتا ہے۔ اس نور کی وجہ سے مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں۔ اہم نکات: نمبر 1، شرح صدر مومن کے لیے اللہ کی ایک خاص نعمت ہے۔ واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، اور میری زبان کی گرہیں کھول دیجئے تاکہ وہ میری بات سمجھ جائیں۔ تفسیر آیات: ان جملوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکنت موجود تھی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ لکنت ایسی تھی کہ جس سے لوگوں کو ان کی بات سمجھنے میں دشواری پیش آتی تھی۔ چنانچہ دوسری جگہ فرعون نے بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اسی بات کا طعنہ دیتے ہوئے کہا تھا، اور صاف بات بھی نہیں کر سکتے۔ اور یہ ہے آیت سورہ زخرف کی آیت نمبر 52۔ واجعل لی وزیرا من اہلی، اور میرے کنبے میں سے میرا ایک وزیر بنا دیں۔ تفسیر آیت: اس بار سنگین کو تنہا اٹھانا زیادہ مشکل ہوگا۔ ایک وزیر، ایک بوجھ اٹھانے والا، اس طویل سفر کے لیے ایک ہمسر عنایت کیجیے۔ معلوم ہوتا ہے کہ اسی وقت شرح صدر ہونے سے موسیٰ کو آنے والی مشکلات کا اندازہ ہو گیا اور آپ نے اللہ سے ایک وزیر کے لیے دعا فرمائی۔ اسی شرح صدر کا نتیجہ ہے کہ دعا میں یہ بات بھی شامل ہے کہ یہ وزیر اپنے خاندان کا ایک فرد ہو۔ خاندان ایک ہونے کی صورت میں ترجیحات میں باہمی ہم آہنگی وجود میں آتی ہے، اور مشکلات ایک مزاج بھی تقریباً ایک ہونے سے ایک دوسرے کے لیے ایثار اور اعتماد پختہ ہو جاتا ہے۔ مشکلات کے وقت دوسرے لوگ میدان چھوڑ جاتے ہیں، لیکن اپنے خاندان کے لوگ ساتھ نہیں چھوڑتے۔ ہارون اخی اشدد به ازری واشرکہ فی امری، میرے بھائی ہارون کو اسے میرا پشت پناہ بنا دیں اور اسے میرے امر رسالت میں شریک بنا دیں۔ تفسیر آیات: خاندان کے اس فرد کی نشاندہی بھی کی گئی کہ بھائی ہارون کے ذریعے قوت میں مضبوطی پیدا فرما، بھائی ہوتے ہی پشت پناہ ہیں۔ امر رسالت میں سے اسے میرا شریک بنا دے۔ امر رسالت سے مراد وحی وصول کرنے میں شریک منظور نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ سے وحی وصول کرنے میں موسیٰ علیہ السلام کے لیے کوئی دقت نہیں تھی، بلکہ تبلیغ رسالت میں شرکت کی درخواست ہے۔ چنانچہ دوسری جگہ اس بات کی صراحت موجود ہے کہ ہارون کو تبلیغ رسالت میں شریک کرنے کی درخواست کی تھی۔ اور سورہ قصص کی آیت نمبر 34 میں ارشاد ہے، اور میرے بھائی ہارون کی زبان مجھ سے زیادہ فصیح ہے، لہٰذا اسے میرے ساتھ مددگار بنا کر بھیج کہ وہ میری تصدیق کریں، کیونکہ مجھے خوف ہے کہ لوگ میری تکذیب کریں گے۔ شیعہ سنی مصادر میں آیا ہے کہ عیناً یہی دعا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام کے بارے میں فرمائی تھی کہ اے اللہ، میں بھی وہی دعا کرتا ہوں جو میرے بھائی موسیٰ نے کی ہے۔ اے اللہ، میرے لیے میرے کنبے میں سے میرا ایک وزیر بنا دے، میرے بھائی علی کو اسے میرا پشت پناہ بنا دے اور اسے میرے امر میں شریک بنا دے کہ ہم تیری خوب تسبیح کریں اور تجھے کثرت سے یاد کریں، یقیناً تو ہمارے حال پر نظر رکھتا ہے۔ اس روایت کے راوی یہ ہیں: نمبر 1 عبداللہ بن عباس شواہد تنزیل میں، اور تنزیل کی آیت نمبر 1 اور صفحہ نمبر 56 پر یہ حدیث موجود ہے، اور اس میں ہے ہسکانی نے، ابو نعیم نے منازل القرآن فی علی اور منقبت مطہرین میں، نتزی نے الخصائص العلویہ میں ابن عباس کی روایت نقل کی ہے۔ ملاحظہ ہو المناقب شہر آشوب کی جلد نمبر 3 اور صفحہ نمبر 57، اور نمبر 2 ہے ابو ذر تفسیر سلبی، ملاحظہ ہو صراط مستقیم کی جلد نمبر 1 اور صفحہ ہے 260۔ نمبر 3 ہے سلمان فارسی کتاب سلیم بن قیس، صفحہ نمبر 909۔ نمبر 4 ہیں حذیفہ بن اسید شواہد تنزیل کی آیت نمبر 1 اور
شواہد تنزیل کی جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر 478۔ نمبر 5 ہے اسما بنت امیس، شواہد تنزیل کی جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر 479 الدار المنشور میں موجود ہے۔ یہ واضح رہے حضرت علی علیہ السلام کے بارے میں اس سے مراد نبوت میں شرکت کی درخواست نہیں ہے، چنانچہ حدیث منزلت میں حضرت علی علیہ السلام سے فرمایا تجھے مجھ سے وہی مقام حاصل ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھا، صرف یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اور یہ حدیث ہے الکافی کی جلد نمبر 8 اور صفحہ نمبر 106 پر۔ اس میں صراحتاً نبوت کو مستثنی قرار دیا ہے، بلکہ امری سے مراد امر تبلیغ رسالت ہے۔ سورہ برات کے شروع میں ہم نے ذکر کیا ہے کہ تبلیغ کے 2 مرحلے ہیں۔ پہلا مرحلہ یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے نازل شدہ حکم لوگوں کے لیے بیان کرنا۔ دوسرا مرحلہ رسول کی طرف سے بیان ہونے کے بعد سب سننے والوں پر واجب ہے کہ وہ دوسروں تک پہنچا دیں۔ جب تبلیغ پہلے مرحلے میں ہوتی ہے تو یہ رسول اللہ کا فرض منصبی ہوتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام کو اس مرحلے میں شریک کرنے کی دعا کی ہے، چنانچہ برات از مشرکین کی تبلیغ پہلے مرحلے میں تھی۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جگہ حضرت علی علیہ السلام نے برات از مشرکین کی تبلیغ کی۔ اہم نکات: نمبر 1، کسی مشن کی کامیابی کے لیے خاندانی مزاج و الفت طبعی مددگار ثابت ہوتی ہے۔ كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا، تاکہ ہم تیری خوب تسبیح کریں اور تجھے کثرت سے یاد کریں، یقیناً تو ہی ہمارے حال پر خوب نظر رکھنے والا ہے۔ تفسیر آیت: اس رسالت کی کامیابی کی صورت میں زمین شرک سے پاک ہو جائے گی اور تیری تسبیح اور تنزیح کثرت سے ہو سکے گی اور کثرت سے ذکر خدا اور عبادت ہو جایا کرے گا۔ ہم اہل بیت علیہ السلام کا حال تو بہتر جانتا ہے۔ کیا ممکن ہے کہ اس سے مراد اپنا بھائی ہارون ہو کہ میرے اور میرے بھائی کے حال سے تو باخبر ہے کہ ہم تیری تسبیح اور عبادت چاہتے ہیں۔ اہم نکات: نمبر 1، ہر قدم کی منزل مخصوص ذکر اور تسبیح الہی ہونا چاہیے۔ قال قد أوتيت سؤلك يا موسى، فرمایا اے موسیٰ، یقیناً آپ کو آپ کی مراد دے دی گئی۔ تفسیر آیت: حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ساری درخواستیں منظور ہو جاتی ہیں، جو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے احسانات کے سلسلوں میں ایک عظیم احسان ہے۔ دیگر احسانوں کا اگلی آیت میں ذکر ہوتا ہے۔ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى إِذْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ مَا يُوحَىٰ أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فيلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدر يا موسى۔ اور بتحقیق ہم نے ایک مرتبہ پھر آپ پر احسان کیا، اور جب ہم نے آپ کی والدہ کی طرف اس بات کا الہام کیا جو بات الہام کے ذریعے کی جانا تھی، وہ یہ کہ اس بچے کو صندوق میں رکھ دیں، پھر اس صندوق کو دریا میں ڈال دیں تو دریا اسے ساحل پر ڈال دے گا، تو میرا اور اس کا دشمن اسے اٹھا لے گا، اور میں نے آپ پر اپنی طرف سے محبت ڈال دی تاکہ آپ میرے سامنے پرورش پائیں۔ اور وہ وقت یاد کرو جب آپ کی بہن فرعون کے پاس گئیں اور کہنے لگیں کیا میں تمہیں ایسا شخص بتا دوں جو اس بچے کی پرورش کرے؟ اس طرح ہم نے آپ کو آپ کی ماں کے پاس پہنچا دیا تاکہ ان کی آنکھ ٹھنڈی ہو جائے اور وہ رنجیدہ نہ ہو
اور آپ نے ایک شخص کو قتل کیا، بس ہم نے آپ کو غم سے نجات دی اور ہم نے آپ کی خوب آزمائش کی، پھر سالوں تک آپ مدین والوں کے ہاں مقیم رہے، پھر اے موسیٰ اب عین مقررہ وقت پر آ گئے ہیں۔ تفسیر آیت۔ اس زمانے میں کہانت کا دورہ تھا۔ کاہنوں نے فرعون کو بتایا کہ تیری حکومت کا زوال بنی اسرائیل میں پیدا ہونے والے ایک بچے کے ہاتھ ہوگا۔ فرعون نے حکم دیا کہ بنی اسرائیلوں میں جہاں بچہ پیدا ہو اسے ہلاک کر دیا جائے۔ انہی دنوں حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے مادر موسیٰ کے دل میں بذریعہ الہام یہ بات ڈال دی کہ بچے کو ایک تابوت میں رکھ کر دریا نیل میں بہا دیا جائے۔ دریا نیل فرعون کے قصر کے نیچے سے گزرتا ہے۔ جب تابوت قصر کے پاس سے گزرے گا تو لوگوں کی اس صندوق پر نظر پڑے گی، بچے کو نکال لیا جائے گا۔ خوبصورت بچہ دیکھ کر وہ اسے نہیں ماریں گے بلکہ اسے اپنا بیٹا بنا لیں گے، چونکہ فرعون بے اولاد تھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بچہ اپنی ماں کے پاس واپس پہنچا دے گا۔ چنانچہ مادر موسیٰ نے ایسا ہی کیا۔ جب بچے کو دریائے نیل کے حوالے کر دیا تو مادر موسیٰ نے اپنی ایک بیٹی موسیٰ کی بہن کو تجسس کے لیے بھیجا۔ موسیٰ کی بہن قصر فرعون کے گرد چکر لگاتی رہی۔ فرعون کا بندہ بچے کو دودھ پلانے والی دائی کی تلاش میں نکلا تو ہارون کی بہن نے کہا، کیا میں ایک ایسے خاندان کی نشاندہی کروں جو اس بچے کو دودھ پلائے؟ اس طرح بچہ اپنی ماں کی گود میں واپس آ گیا۔ مادر موسیٰ کی طرف جو وحی آئی تھی وہ نبوتی وحی نہ تھی بلکہ اس قسم کی وحی کو الہام کہتے ہیں۔ الہام کسی کے دل میں کوئی بات ڈالنے کو کہتے ہیں۔ تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو مقدمہ تفسیر ھذا صفحہ نمبر 37۔ امر کا صیغہ ہے کہ اس لیے اس جملے کا لفظی ترجمہ تو اس طرح ہونا چاہیے کہ دریا کو چاہیے کہ وہ اس موسیٰ کو ساحل پر ڈال دے، لیکن اس امر تکوینی میں وقوع پذیری یقیناً ہوتی ہے، لہٰذا اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ دریا اسے ساحل پر ڈال دے گا۔ اس پر قرینہ بعد کے جملے میں آیا ہے، میرا اس موسیٰ کا دشمن سے مراد فرعون ہے۔ اللہ کی طرف سے حضرت موسیٰ نہایت خوبصورت تھے جسے دیکھتے ہی دل میں محبت آ جاتی، چنانچہ یہی ہوا، فرعون کے گھر میں سب اسے چاہنے لگے۔ تاکہ تو میرے سامنے پرورش پائے کہ معنی پرورش کے ہیں، تاکہ تو میرے سامنے پرورش پائے اور غذا حاصل کرے۔ ہم اپنے پروردگار کی پرورش یافتہ ہیں اور مخلوق ہماری پرورش یافتہ ہے۔ کہ فرمان کے یہی معنی کہ جہاں آپ نے فرمایا ہم وہ ہیں جو براہ راست اللہ سے نعمتیں لے کر پروان چڑھاتے ہیں، اور دوسرے ہمارے احسان کے پروردہ ہیں۔ احسان کے معنوں میں بھی آتا ہے، چنانچہ حدیث میں آیا ہے کہ جتانے سے احسان برباد ہو جاتا ہے۔ ماں کی ممتا دوبارہ واپس دلانا ایک عظیم احسان ہے۔ ماں کو اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک واپس دلانا بھی ایک عظیم احسان ہے۔ قبطی کے قتل کی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی حکومت سے خوف لاحق تھا۔ اس سے اللہ نے نجات دلائی۔ پھر مدین میں چند سال گزارنے کے بعد آج اس جگہ پر ہو جو دن قدرت نے تیری رسالت کے لیے متعین کیا تھا، اس معین وقت میں تم یہاں آ گئے ہو، اسے اے موسیٰ۔ اہم نکات: نمبر 1، نیک مقصد کے لیے فرعون جیسے طاغوتوں سے بھی کام لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ نمبر 2، وقت کے سب سے بڑے اولو العزم پیغمبر وقت کے سب سے بڑے طاغوت کے گھر میں پرورش پا رہے